الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور محبوب رب عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ مبارک برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا دن نصیب ہوا، جس کے بارے میں میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں الجمعۃ سید الایام، کہ یہ جو جمعہ ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو جمعہ ہے عید للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر آج کا یہ دن نصیب ہوا. الحمدللہ. آج چونکہ معاشرے میں پھیلتی برائیاں جس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی، اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ عمل آپ کریں، یہ عمل آپ کے لیے اچھا ہے، یہ عمل کرنا چاہیے، یہ تو صحابہ کی سنت ہے، ارے بس امام صاحب رہنے دیں، ہم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں. تو پھر
میں عرض کر دوں کہ چاہے وہ حضور غوث پاک ہوں یا داتا صاحب ہوں رحمہم اللہ تعالی، یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، یا خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ ہو، ان تمام نفوس قدسیہ کی سیرت، تمام سیرت کے پہلوؤں کو لکھا اسی لیے جاتا ہے کہ تاکہ آگے آنے والی امت ان نیک لوگوں کی، مبارک بندوں کی، مقبول بندوں کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ اگر یہی علت، یہی سبب مان لیا جائے کہ وہ تو غوث الورا تھے، انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کر رکھا تھا، ارے وہ تو داتا صاحب تھے، انہوں نے اپنے نفس کو دبا رکھا تھا، ہم تو وہ عمل نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں یہ جتنی کتابیں، ہزاروں روپوں کی کتابیں اور ان تمام بزرگان دین کی سیرتیں اور تمام اولیاء کاملین کے مبارک احوال، پھر ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہ رہا جی، ٹوٹل ویسٹ، ان کا کوئی فائدہ نہیں رہا، یہ ساری کی ساری ویسٹ ہو گئی۔ نہیں، اس ضمن میں ایک کہ حضرت ابراہیم بن ادھم، یہ ہماری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی انگلش کی کتاب میں یہ نظم موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ، آپ ایک رات سو رہے تھے اور سوتے سوتے اچانک کمرے میں روشنی نمودار ہو گئی۔ اب جب روشنی نمودار ہوئی تو آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا کھڑکی کے ساتھ ایک چمکدار روحانی نورانی شخصیت موجود ہے۔ آپ قریب گئے، آپ نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں؟ تو ادھر سے جواب آیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں، ایک فہرست تیار کر رہا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب اس میں میرا نام ہے کیا؟ اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے نہیں، ایکسٹریملی سوری کہ آپ کا نام اس میں موجود نہیں ہے۔ آپ مایوسی کے ساتھ جا کر بستر پر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر روشنی ہوتی ہے، جب پھر روشنی ہوتی ہے پھر آپ اٹھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، بھئی آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس جو کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں، فرشتہ کہہ رہا ہے میرے پاس جو کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک سنہری کتاب ہے، گولڈن بک، اور جس قلم سے میں لکھ رہا ہوں یہ کوئی معمولی قلم نہیں، بلکہ یہ ایک گولڈن پین ہے، ایک سنہرا قلم ہے، اور سنہری الفاظوں میں ان لوگوں کے نام لکھے جا رہے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پچھلے دن وہ نام لکھے جا رہے تھے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اگلے دن وہ نام لکھے گئے کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ پھر آپ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اچھا تو یقیناً اس میں میرا نام تو نہیں ہوگا، یقیناً اس میں میرا نام تو نہیں ہوگا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں جناب، اس سیریل میں، اس فہرست میں آپ کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے، سر فہرست، سب سے اوپر آپ کا نام ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں اور تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے، آخر کیا وجہ ہے؟ ایسا کون سا میرا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت فرما رہا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے جناب آپ کا عمل یہ ہے، اور اس پوری لسٹ میں، پوری فہرست میں، پورے سیریلز میں انہی لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ سنیے جناب، چاہے وہ حضور غوث پاک کی سیرت ہو یا حضور داتا صاحب کی سیرت ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرتیں ہوں، یا آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مبارک سیرت ہو، ان تمام کی سیرتیں اگر آپ کہیں نہ کہیں ان کی سیرتوں کے کسی نہ کسی پہلو کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا انہوں نے جو عمل کیا
وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوش کرنے کے لیے اور پیارے آقا کی امت کی تعلیم کے لیے کیا. جو عمل بھی فرمایا ان مبارک ہستیوں نے وہ پیارے آقا کی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا. فار ایگزامپل کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو تابعی بزرگ ہیں، آپ نے ایک دو نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی بنفس نفیس. آپ کا مبارک نام علی اوسط. آپ خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے یعنی عمرہ کی حاضری کے لیے روانہ ہونے جا رہے ہیں. اب جب روانگی اختیار کرتا ہے بندہ احرام پہننے کے بعد تو واجب یہ ہے کہ 3 مرتبہ تلبیہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے گا. ہاں لبیک اللہم لبیک. کیوں نہ بلائیے گا بابا جان؟ اگر آپ نے بلایا، راستے میں محلہ یہودیوں کا ہے، راستے میں علاقہ یہودیوں کا ہے، طلحہ نہیں چاہتا، طلحہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے کریم آقا طلحہ کے لیے مدینے سے نکل کر آئے اور راستے میں یہودی کریم آقا کو ستائیں. قربان جائیے، حضرت طلحہ بن برا یہ 7 تاریخی جواب فرماتے ہیں کہ اگر طلحہ کا عشق سچا ہوا تو کریم آقا قبر پہ تشریف لے آئے. اگر طلحہ کا عشق سچا ہوا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام طلحہ کی قبر پہ آ جائیں گے. قربان جائیے، صحابی رسول خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ رات طلحہ کا انتقال ہو گیا تھا، رات طلحہ گزر گئے. میرے کریم آقا نے فرمایا کسی نے مجھے بتایا نہیں. یا رسول اللہ طلحہ کی وصیت یہی تھی کہ مجھے دفنا دیا جائے، میرا جنازہ پڑھا دیا جائے، مجھے کفنا دیا جائے. کریم آقا کو مت بتانا کہ رات کے اندھیرے میں طلحہ کا انتقال ہوا ہے. یا رسول اللہ طلحہ کی وصیت یہی تھی. جب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی تدفین ہو آقا قبر پہ چلے آئیں گے. صبح ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھتے ہی کریم آقا صحابہ کی مجلس سے فرماتے ہیں کہ کہاں ہے طلحہ کی قبر، میں طلحہ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے، بات ساری عشق کی ہے، بات ساری عشق کی ہے. کہیں سرمایہ ممبر و محراب عشق، کہیں سرمایہ ممبر و محراب عشق، کہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، کہیں صبر حسین بھی ہے عشق، اور کہیں معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. بات ساری عشق کی ہے. عشق جب چاہتا ہے تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری پکڑوا دیتا ہے. عشق جب چاہتا ہے تو حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹا دیتا ہے. عشق جب چاہتا ہے تو امام علی مقام کو کربلا لے آتا ہے. عشق جب چاہتا ہے تو مولا علی مشکل کشا کے الٹے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ پکڑوا دیتا ہے. عشق جب چاہتا ہے تو حضرت حبیب بن زید کو ختم نبوت پر قربان کروا دیتا. یہ ختم نبوت پھر سلسلہ چلتا رہا، لوگ آتے رہے اور جھوٹے دعوے کرتے رہے. پھر ایسا منظم دعوے دار، پلانٹڈ، انگریزوں کی طرف سے مضبوط پلان کیا ہوا دعوے دار آیا. پہلے تبلیغ کی، نشر و اشاعت کی. جب لوگ جڑتے گئے اچانک کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ، کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں. حضرات گرامی قدر، جب اس نے کہا نا میں اللہ کا نبی ہوں، پہلی مرتبہ میں جب اس نے یہ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، 28,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر دائرہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے. کتنے لوگ؟ 28,000 لوگ اسلام کا دامن چھوڑ کر مرتد ہو گئے. یہ کیوں ہو گئے تھے؟ کیوں؟ پہلے اس نے تبلیغ کی انجینئر محمد علی مرزا کی طرح. اور یہ بات آپ لکھ لیں، آنے والے 10 سال بعد یہ بغیرت جو آج سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز وائرل کرتا ہے نا، یہ آنے والے 10 سال بعد ایسا ہی کوئی بھنڈ مارنے والا ہے. ہاں جناب، یہ ایسا ہی کوئی کام کرنے والا ہے. انجینئر مرزا، ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں امام صاحب حوالہ دے کر گفتگو کرتا ہے. بغیر ناشتے کے نا بخاری اٹھائی نہیں جا سکتی. ہاں جی، اصلی بخاری کی بات کر، بغیر ناشتہ کیے نا آپ کسی
چھوٹے بچے کو نہیں، کسی مضبوط بچے کو اس کو پکڑوا دیں یہ نہیں اٹھا پائے گا۔ وہ میں نے ایک صاحب کو دی، روزانہ فجر کے بعد آتے تھے، دیکھو یہ دیکھیں یہ کیا بات کر رہا ہے، بخاری کا حوالہ دے رہا ہے۔ میں نے یار 2 منٹ رکنا، میں گیا سیدھا بخاری شریف اٹھائی اور اٹھا کر لے کر آیا، ان کے سامنے رکھ دی۔ میں نے یہ جو حوالہ اس نے دیا ہے نا، آپ حدیث مبارکہ چھوڑے، یہ حوالہ جو اس نے دیا، حدیث نمبر جو بتائی، یہ نکال کر دکھا دے، یہ حدیث نمبر نکال کے دکھا دے۔ آپ یقین کریں انہوں نے بخاری شریف کھولی اور پیج پلٹتے گئے، پیج ٹو پیج نہیں، میرے کریم آقا نے پوری حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے۔ سیاست کا لفظ استعمال فرمایا، کلما ہلک نبی وخلفہ نبی انہ لا نبی بعدی۔ یہ میرے کریم آقا نے فرمایا۔ یوں کہہ دیتے کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان نبیوں کے بعد جب دوسرا نبی آتا تو وہ نبی ہوتا، وہ خلیفہ نہیں ہوتا، میرے بعد نبی نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا اور میں آخری نبی ہوں، کہہ دیتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن قربان جائیے، آپ تو پھر آپ ہے نا، ہے نا، آپ تو پھر آپ ہے۔ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میری ختم نبوت پر پہرا دیا جائے گا، جب میری ناموس پر، میری عزت پر پہرا دیا جائے گا، تو فتنہ قادیانیت میرے غلاموں کو یہ سکھائے گی، یہ تربیت کرے گی کہ جناب آپ نے اس قوم کو یہ سکھانا ہے کہ اگر سیاست میں علماء نہیں آ سکتے، سب آ سکتے ہیں، بس علماء نہیں آ سکتے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ قربان جائیے، میرے کریم آقا نے فرمایا سارے نبی بنی اسرائیل کے سیاسی نبی تھے۔ تو سیاست تو انبیاء کی سنت ہے، اور وہ کام اب آپ اپنی اصلاح فرما لیں۔ آپ کہتے ہیں امام صاحب سیاست تو گندی چیز ہے، سیاست تو بیکار ہے، سیاست تو جھوٹی چیز ہے، آپ سیاست میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر سیاست جھوٹی، گندی اور بیکار ہوتی تو میرے کریم آقا کبھی بھی یہ نہیں فرماتے بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے۔ ہاں، جھوٹ، بدکاری، بدفعلیاں، یہ سیاست دانوں نے سیاست میں اب داخل کر دیے، جسے ہم نے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ اور امام صاحب ختم نبوت پر تو پیرا ہو چکا ہے، 1974 میں یہ آئین پاس ہو چکا ہے، قادیانی کافر ہے۔ قادیانی کیا ہے؟ اونچی بولیے، قادیانی کیا ہے؟ قادیانی کیا ہے؟ قادیانی دنیا کے بدترین کافر ہے۔ جب یہ قانون پاس ہو چکا ہے امام صاحب، اب آپ کو کیا پڑی ہے؟ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آپ سیاست میں آ گئے ہیں اور علماء سیاست میں آ گئے ہیں۔ اب کیا بات ہے؟ ختم نبوت پر تو پہرا ہو چکا ہے، جناب والا ختم نبوت پر پہرا جو 1974 میں دیا گیا تھا، آج تک قادیانی، انگریز، یہودی دلال وہ اس بات پر محنت کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو قانون میں شک شامل کی تھی اس کو کسی طرح سے نکالا جائے۔ تو آج علماء، اس وقت جو علماء نے ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، آج اس پہرے پر حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ ختم نبوت ہماری جان، آن، بان، شان سب کچھ ہے۔ اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں تو بندہ مسلمان نہیں۔ بابا جی کا فتویٰ ہے، بابا جی فرماتے کسی نے صرف یہ لکھ دیا کہ میں باہر ملک جا رہا ہوں، میں باہر ملک جا رہا ہوں، یا مجھے نوکری مل رہی ہے، میرا کاروبار چمک جائے گا، اور صرف لکھ کر دے دیا، دل سے یہ نیت کر رہا ہو کہ جناب میں تو پکا مسلمان ہوں، میں تو پیارے آقا کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں، اور کسی نے صرف لکھ کر دے دیا کہ ہاں میں قادیانی ہوں، یہ میں ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، تو بابا جی نے فرمایا کہ پھر وہ کافر ہو چکا، وہ کافر ہو چکا۔ اب یہ بات امام صاحب کیوں کر دی آپ نے لکھ کر دینے والی؟ علماء جب سیاست میں آئے ہیں نا دوبارہ، اس کی وجہ یہ لکھ کر دینے والا سسٹم بنا ہے کہ لکھ کر دیا جاتا جناب احمدی مسلم، ہم احمدی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہمارے آقا و مولا کا نام کیا ہے؟ احمد، ہم احمدی ہیں۔ لکھ کر دیا جانے لگا احمدی مسلم۔ آپ کے پاس اگر مردم شماری والے آئے ہو نا تو آپ نے اس کاغذ میں دیکھا ہو، وہاں لکھا ہوتا ہے مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، احمدی مسلم۔ تو علماء نے جب سیاست میں قدم رکھا ہے نا تو الحمدللہ یہ احمدی مسلم والا کالم مٹایا جا چکا ہے، بولے سبحان اللہ۔ پھر ہوا کہ جناب ملک کا وزیر اعظم قادیانی ہو سکتا ہے،
تو الحمدللہ علماء جب سیاست میں آئے نا تو یہ بات اس بات پر بھی پہرا دیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کٹ جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں، لیکن ختم نبوت پر پہرا تو دینا ہے نا۔ قادیانی وزیر اعظم ملک کا نہیں ہو سکتا۔ اب علماء سیاست میں اب کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کر رہے ہیں جناب کہ آگے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آپ بور تو نہیں ہوئے جناب؟ ابھی عشق کے امتحان، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ تو صرف پاکستان میں کافر ہوئے، انشاءاللہ ہم محنت کر کے پوری دنیا میں ان کو کافر قرار دیں گے انشاءاللہ۔ کینیڈا میں مسلمانوں کو ایک سیٹ دی جاتی ہے وزارت کی، MNA، منسٹر آف نیشنل اسمبلی، سیٹ دی جاتی ہے کہ بھئی یہ اقلیت ہیں لہذا ان کو ایک سیٹ دی جائے۔ کہ آپ جانتے ہیں کینیڈا میں وہ اقلیتی سیٹ اس وقت کس کے پاس ہے؟ قادیانی کے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ قادیانی کے پاس۔ وہ پاکستان میں کافر ہو چکے ہیں لیکن دنیا میں آج بھی وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ آج بھی کیا کہتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر قوم نے ساتھ دیا نا ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا، تو صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں یہی نعرہ گونجے گا، قادیانی قادیانی کافر ہیں۔ جب اب اس دور میں نبوت کا دعویٰ کیا ایک شخص نے، اور غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ، بولے سبحان اللہ، باتیں ساری ختم نبوت کی ہوں گی۔ اور بس آخری بات ہے کہ جب ختم نبوت پر دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، کہاں؟ UK میں، یونائٹڈ کنگڈم UK میں دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینے کا موقع آیا ہے، توفیق فرمائیے گا کہ میں آپ کی ختم نبوت پر قربان ہو جاؤں۔ غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ، ہماری سچائی کی دلیل میں دے رہا ہوں آپ کو، آخری بات ہے، آپ کے جذبے اور بڑھ جائیں گے۔ غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کہتے ہیں، ابھی حیات ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، اب میں یہ پریشانی میں مبتلا تھا کہ میں اس جھوٹے لعین مردود تک پہنچوں تو پہنچوں کیسے، کوئی تو طریقہ ہو۔ یہ سوچتے سوچتے میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب گاڑی میں بیٹھا اور نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا اچانک سامنے ایک کالا بادل سا بن گیا اور وہ بادل آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ بادل اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کی نصرت ہے، اور میں اس بادل کے پیچھے چل پڑا، میں اس بادل کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے 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 مجھے اس لعین مردود کی دکان نظر آ گئی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میں اترا گاڑی سے، خنجر میں نے نکالا، جیب میں ڈالا اور اس مردود کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کیا تو وہی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ؟ اس نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ بولے معاذ اللہ۔ غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ نے پھر پوچھا دیکھ سوچ لے تو ہی ہے نا؟ بولا ہاں میں ہی ہوں۔ تو ہی ہے؟ ہاں میں ہی ہوں۔ پھر تو تیرے پاس وہی بھی آتی ہوگی، وہی بھی آتی ہوگی؟ ہاں ہاں وہی آتی ہے۔ کون لے کر آتا ہے؟ جبریل لے کر آتے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہا بدبخت، وہی کون لاتا ہے؟ جبریل لے کر آتے ہیں۔ پھر اس نے بولا تم کون ہو، تم کیوں اتنے سوال پوچھ رہے ہو؟ غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو جبریل تیرے پاس آتے ہیں انہوں نے تجھے بتایا نہیں محمد عربی کا غلام آنے والا ہے، انہوں نے بتایا نہیں محمد عربی کا غلام آنے والا ہے۔ کس لیے آئے ہو؟ تیرا سر دھڑ سے الگ کرنے آیا ہوں۔ اب سر کر دیا الگ جناب، سر کر دیا الگ۔ پولیس آئی، پولیس نے پکڑ لیا۔ جب پولیس نے پکڑا کورٹ میں پیش ہو گئے، عدالت میں پیش ہو گئے۔ اب موازنہ کر لیں، اسلامی ملک، جمہوری اسلامی جمہوری ملک، اس جمہوریت کے نام پر ہمارے گلوں میں پٹا ڈال دیا، جس کو جو بھی اجازت ہو کہہ سکتا ہے۔ نہیں جناب، ایسے اجازت نہیں دیں گے کسی کو کچھ بھی کہتا رہے۔
بہرحال آپ موازنہ کریں، وہ اسلامی ملک تو نہیں ہے نا یو کے، عدالت میں پیش ہوئے، جج کے ریمارکس سے، جج نے یہ ریمارکس دیے کہ ہاں جج یہودی تھا، اس نے کہا ہاں ان کے نبی عزت و احترام کے قابل ہے، ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی بات کرے گا یا ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم بھی جذبات میں آ کر یہی کچھ کریں گے، تو لہذا تنویر قادری کو سزائے موت نہیں سنائی جاتی بلکہ اتنے سال قید سنائی جاتی ہے، اور غازی تنویر قادری کو قید میں رکھ دیا گیا۔ اور ایک ہمارا ملک ہے جہاں پر ناموس رسالت پر پہرا دینے والے کو سزا سنائی نہیں جاتی، جب وہ سزا کاٹتا ہے 4-6 سال 8 سال، اس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ موازنہ کر لیں۔ پھر امام صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے؟ اس لیے آئے۔ امام صاحب سیاست میں کیوں آئے؟ اس لیے آئے۔ الحمدللہ انبیاء کی سنت، سیاست کا لفظ ہٹائے چلے، امام صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبیوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ بھائی امام نبیوں کی سنت پہ عمل نہیں کرے گا تو قوم پیچھے کیسے چلے گی؟ جب امام ہی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو قوم پیچھے کیسے چلے گی؟ امام کا حق ہے یہ کہ امام نبیوں کی سنت پہ عمل کرے، تو الحمدللہ امام صاحب کر رہے ہیں، علماء کرام سارے ہمارے علماء کرام موجود ہیں، ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ان چیزوں کو انشاءاللہ جب علماء 1974 کی طرح اسمبلیوں میں ہوں گے نا جناب، تو پھر غازی ملک ممتاز حسین قادری کے وارث کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ جب علماء اسمبلیوں میں ہوں گے تو ختم نبوت کی کسی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ جب علماء اسمبلیوں میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ بس ایک ہی بات ہوگی، تاجدار ختم نبوت فتنہ قادیانیت مرد آباد، فتنہ قادیانیت، فتنہ قادیانیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت شماد رضی اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی ڈیوٹی لگی ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا شماز خبردار کچھ بھی ہو جائے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرے داری سے ہٹنا مت، آپ کی عزت اور ناموس ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، شماس خبردار ہٹنا نہیں۔ حضرت شماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک دیکھتے ہیں کہ سامنے کافروں کی طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگتی ہے، تیر آنے لگتے ہیں۔ حضرت شماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد چکر لگا رہے، گھوم رہے ہیں، اتنے تیر پیوست ہو جاتے ہیں کہ حضرت شماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ جب مرتبہ شہادت پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جسم مبارک، مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب تک جنگ ہوتی رہی آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف نہیں لا سکا، اتنے تیر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرے داری پر اپنے جسم پر برداشت کیے تھے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کا جسد انور لایا جاتا ہے، بات یہی ہے معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق۔ جب آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا رسول اللہ شماس شہید ہو چکے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے جنازے ایک طرف لگا دیے جائیں اور شماس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یا رسول اللہ شماس سے کسی کیا غلطی ہو گئی، شماس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے مرتبوں کی بلندی کے لیے، جنازہ پڑھا جاتا ہے رتبوں کی بلندی کے لیے، لیکن شماس کا وہ مقام ہے، شماس کا وہ رتبہ ہے کہ اب شماس سارے رتبوں سے آگے جا چکا۔ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا جنازہ نہیں پڑھا گیا جسم موجود ہونے کے باوجود۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان سچے عاشقوں کے عشق کی خیرات نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہم سبھی کو یا الہ العالمین جن علماء نے ختم نبوت پر پہرا دیا، مولا ہم دعا کرتے ہیں ان کے پہرے داری کا صدقہ ہمیں بھی ختم نبوت کا علم بردار بنا دے، ہمیں بھی پہرے دار بنا دے۔ اے میرے کریم آقا ہمیں انبیاء کی سنت پر چلتے ہوئے اس دور کی جس سیاست کو گندا کیا گیا، اس سیاست کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔